علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، پروگرام گہری نظر کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ علمزیب حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ تقسیمی ہند کے وقت جو ہندوستان کو تقسیم کرنے کا اصل محرک تھا، جس کی وجہ سے پاکستان ایک الگ ریاست بنی، وہ نظریہ تھا جس کا نعرہ آج بھی لگتا ہے کہ پاکستان کا مقصد کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ناظرین، نظریہ جو بھی ہو اس کے لیے کوئی سرحدی جغرافیائی حدود نہیں ہوتے، اور اس نظریے کے حامل دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں وہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ تب ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک دوسرے پر رحمت کرنے اور ایک دوسرے کے دکھ درد محسوس کرنے اور ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹنے میں ایک جسم کے مانند ہیں۔ جسم میں اگر ایک جگہ کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ آج ہم بات کر رہے ہیں مسئلہ فلسطین، مسجد اقصیٰ ہمارے قبلہ اول، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے لیے رخت سفر باندھا تھا، جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ آج وہی ہمارا قبلہ اول یہودیوں کے شکنجے میں ہیں۔ عالمی استعماری قوتیں، سامراج ہمارے اس مقدس سرزمین اور اس مقدس جگہ کو اپنے قبضے میں لینے کے لیے ناکام کوششیں کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو ہم ایک نظریے کے حامل ہیں اور دوسری طرف ہم بس اوقات یہ بھی کہتے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ ہمارا نہیں۔ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے محترم جناب علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ فون کال پہ ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم سر۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ جی السلام علیکم۔ جی ناظرین، تو اسی حوالے سے ہم بات کریں گے۔ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو مہمانان گرامی ہمارا ساتھ دیں گے، ان میں پی ٹی آئی کے رہنما، سینئر رہنما اور ایم این اے جناب علی محمد خان صاحب، اور جماعت اسلامی کے نائب امیر جناب ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، جناب جماعت اسلامی کے ہی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ علی محمد خان صاحب، بہت شکریہ سر، آپ نے شرکت کی۔ سر، بات کر رہے ہیں فلسطین کے حوالے سے، مسجد اقصیٰ کی پکار مسلمانانی عالم کے نام۔ سر، آپ کا کہنا ہے کہ پاکستان کا بننا صرف زمین کا بٹوارا نہیں تھا، بلکہ پاکستان ہر ظلم کی نفی پہ بنا ہے۔ سر، اس وقت عالمی اسلام میں عموماً اور سرزمین فلسطین کو استعمار نے خصوصاً نشانے پہ رکھا ہوا ہے۔ سر، اس حوالے سے جو پاکستان ہے اس سے امت مسلمہ کی بہت بڑی بڑی امیدیں وابستہ ہیں، اہلیان پاکستان سے، پاکستانی فوج سے، پاکستانی حکومت سے۔ آپ سر اس وقت پاکستانی سیاست میں بڑے متحرک ہیں اور آپ کا بہت بڑا کردار ہے، پارلیمنٹ میں آپ فوقتاً بات کر رہے ہیں۔ سر، اس حوالے سے جو ہماری ریاستی پالیسی ہے، جو ہماری حکومتی کارکردگی ہے، اس سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے جی، کہ تمام امت مسلمہ کی مثال ایک بدن کی طرح ہے، جی، اور بدن کے ایک حصے میں جو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے بدن کو تکلیف پہنچتی ہے۔ فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ صرف فلسطین کو نہیں، پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے، جی، اور اس کے ساتھ ہمارے تمام مسلمانوں کی کل عالم اسلام کے دل دھڑکتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں۔ جی، پاکستان کی پوزیشن اس میں ممتاز اس لیے ہے کہ لا الہ الا اللہ سے بنا ہوا، محمد رسول اللہ سے بنا ہوا واحد ملک ہے دنیا میں جی، جو ظلم کی نفی کو، جس طرح آپ نے خود بھی فرمایا، بنا۔ جی، پاکستان نے ہمیشہ فلسطین کی کوز کے حق میں بات کی ہے، چاہے جس کی بھی حکومت ہو، یہاں پہ سیاسی حکومت رہے یا یہاں پہ فوجی حکومت رہے، جی، اس پالیسی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اسرائیل کو ہم اپنا دشمن نمبر 1 سمجھتے ہیں، جی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اسرائیل نے فلسطین پہ قبضہ کا ظلم کیا ہے، اور یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ نے بات کی ہے کہ یروشلم کو وہ وہاں کے دارالخلافہ ماننے کے لیے تیار ہو گیا ہے، یہ بیسیکلی عالم اسلام کے پیٹھ میں اس نے چھڑا گھومنے کی ناکام کوشش کی ہے، اور یہ وہی اس کا جو کالا چہرہ اور کالے کرتوت ہیں جو سامنے آئے ہیں، ایک دن کی بات نہیں ہے۔
کہتے ہیں نا کہ زمانہ کرتا ہے پرورش پر سے حادثہ یوں ہی رونما نہیں ہوتا. یہ صہیونی چہرہ بے نقاب ہوا ہے اور یہ یہ بہت سالوں کی جدوجہد کا ایک نتیجہ ہے اور یہ آگے اور بھی اس طرح کی مضمون انعقاد کریں گے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ عالم اسلام جو ہے وہ اس کے خلاف ایک ہو. OIC کے فورم سے مضبوط بات آئے. پاکستان جیسا ملک جو ایٹمی طاقت ہے, دنیا کا واحد اسلامی ملک جو ایٹمی طاقت ہے, وہاں کی عوام تو کھڑی ہے اپنے فلسطینیوں کے ساتھ. حکومت کی طرف سے مضبوط بیان آنا چاہیے, حکومت کی طرف سے مضبوط سٹینڈ آنا چاہیے اور اس پہ جو ہمارے عرب و عجم ہیں سب کے سب اس پہ یک زبان ہو کے وہ بات کریں. اور جو عوام کی زبان ہے وہ حکمران بھی بولیں, کیونکہ ہمارے بہت سے حکمران بدقسمتی سے علی صاحب بات کر رہا ہوں معذرت آپ کی. اس وقت پاکستان میں جو ہماری سیاسی پارٹیاں ہیں ان میں PTI کا بہت بڑا رول ہے اور وہ ملک کی جو مسائل ہیں اس کے لیے بڑے متحرک ہیں, بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں سیاسی. آپ کیا سمجھتے ہیں سر اس حوالے سے PTI کا یعنی کیا ان کا کہنا ہے, یعنی جو ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا ہے, اگر کیا ہی اچھا ہو سر اگر PTI اس طرح کا ایک احتجاجی مظاہرہ کرے, ایک جلسہ کرے تو اچھا رہے گا. ہماری امیدیں ہیں سر, کیونکہ سیاست میں بہت اچھا رسپانس دیا ہے قوم کو, تو اس حوالے سے کیا پالیسی ہے PTI کی؟ میں سمجھتا ہوں آپ کی بات بالکل بجا ہے اور اس پہ بالکل ایک بہت بڑا شو ہونا چاہیے, سب جماعتوں کی طرف سے ہونا چاہیے. ساتھ انشاءاللہ کرے گی. اور جہاں تک ڈونلڈ ٹرمپ کی کا تعلق ہے تو ڈونلڈ ٹرمپ کو تو اس کو تو میں نے اس کی نام یاد دلا دی ہے اور اس کے جو میں نے بات کی ہے قومی اسمبلی کے فورم سے الحمدللہ. اس کے بعد اس سے پوچھا ضرور ہوگا کہ یہ کون تھا جس نے پاکستان میں نکارا ہے. لیکن بہرحال آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پارٹی فورم سے اور عوامی سطح سے سیاسی جماعتوں کو ایک مضبوط کردار ادا کرنا چاہیے. مذہبی جماعتوں کی طرف سے مذہبی جماعتیں تو ایسی ایشوز پہ نکلتی ہیں لیکن بڑی سیاسی جماعتوں کو نکلنا چاہیے. ہمارے جماعت کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب نے اس پہ بہت مضبوط بات کی ہے اور امید ہے انشاءاللہ تمام جماعتیں اس پہ مضبوط اسٹینڈ لیں گی. قومی اسمبلی میں بھی اس کے اور یہ ایک ایسا ایشو جس پہ کوئی جماعت کوئی دو رائے نہیں ہے. تمام امت مسلمہ کے دل اس کے ساتھ دھڑکتے ہیں اور تمام امت مسلمہ کی یہ جسٹ اور یہ جائز ڈیمانڈ ہے کہ امریکہ اپنی اس یہ جو صہیونیت پسندی ہے اور یہ جو ظلم پسندی ہے اور ان کی جو ان کو جو یہ جو انہوں نے جو ظلم کیا ہے اس کو وہ واپس لے. اچھا علی صاحب آخری سوال معذرت کے ساتھ, آپ کا ٹائم لیے کافی, آپ نے ایک پروگرام میں بھی جانا ہے. علی صاحب آپ وقتاً فوقتاً اسمبلی میں بھی بات کرتے ہیں اور اپنے ویڈیو آڈیو پیغامات بھی جاری کرتے ہیں قوم کے نام, جس طرح برما کے حوالے سے آپ نے ایک پیغام دیا تھا میں نے خود سنا ہے. تو ابھی فلسطین کا مسئلہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے, تو آپ ہمارے چینل کی وساطت سے آرمی کو, پاکستانی ریاست یعنی حکمرانوں کو اور قوم کے نام کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں یہ پیغام دوں گا کہ پوری عالم اسلام کی نظریں پاکستان کی طرف ہیں, ہماری پاک فوج کی طرف ہے, پاکستان کی حکومت کی طرف ہے. دنیا یہ نہیں دیکھتی کہ یہاں پہ کس جماعت کی حکومت ہے, دنیا یہ دیکھتی ہے کہ یہ پاکستان کی حکومت ہے. تو ان کو وہ بات کرنی چاہیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کرنی چاہیے, جو غلام رسول ہیں. جس طرح سے انہوں نے اس ایشو کو ٹیک اپ کرنا ہوتا ہے اسی طرح ہمیں بھی ٹیک اپ کرنا چاہیے. ہمیں جو ہے اس میں جذبہ ایمانی کے ساتھ بات کرنی چاہیے اور وہ کہتے ہیں نا کہ جان تو آنی جانی ہے, جان کی کوئی بات نہیں, وہ شان سلامت رہتی ہے. جب سے کوئی مقتل کو گیا ہم سب کو, چاہے حکمران ہو, چاہے فوجی حکمران ہو, چاہے ہماری عوام ہو, ہمیں اپنے اپنے ذاتی اور اجتماعی کردار میں یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کل کو ہماری آنکھیں بند ہونی ہیں اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوگا. وہ ہم سے پوچھیں گے ضرور کہ بیت المقدس پہ جب سے ہونی ہو اور یہودیوں کی طرف سے اور عیسائیوں کی طرف سے یہ حملہ ہوا تو آپ نے کیا کردار ادا کیا. ہمیں اپنے اپنی زمین کی عدالت میں اپنے آپ کو سپرد کرنا چاہیے. چلے جی علی صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین, علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ تھے اور انہوں نے وہی بات دہرائی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال, تمام مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے. اگر ایک جسم میں ایک جگہ کو تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے. ناظرین آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانان عالم کہیں پہ بھی ہو, برما میں ہوں, کشمیر میں ہوں, فلسطین میں ہوں, وہ مظالم کے ساتھ ان کا سامنا ہے, بہت زیادہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. لیکن بڑی تعجب کی بات ہے کہ ہم ٹس سے مس نہیں ہو رہے, نہ ہماری ریاستی کوئی پالیسی ہے, واضح پالیسی ہے, نہ اس حوالے سے ہمارے حکمران, نہ ہمارے لیڈر
بلکہ افسوس تو یہ ہے سیاسی لوگوں سے ہم یعنی کیا امیدیں وابستہ رکھیں. ہماری جو مذہبی بہت بڑی بڑی جماعتیں ہیں پاکستان میں، اگر ان کی کارکردگی کو بھی اگر دیکھا جائے تو بالکل مایوس کن ہے. جب سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان آیا اس سے 1-2 دن بعد ہی افغانستان میں جو مظاہرے ہوئے ہیں، یقیناً وہ بالکل عجیب صورتحال تھی کہ ایک طرف ہم افغانستان کو کچھ نہیں سمجھتے اور دوسری طرف جب ان کا ایمانی جذبہ دیکھتے ہیں تو بالکل حیرانگی ہو جاتی ہے. حالانکہ ناظرین، پاکستان جس نظریے کی بنیاد پہ بنا تھا، اسی نظریے کی وجہ سے جب اسرائیل کا وجود جب یہ جبری ریاست کا قیام ہوا 14 مئی 1948 کو پاکستان بننے کے 1 سال بعد، ابھی پاکستان نو مولود تھا، یعنی پاکستان بننے کا 1 سال ہوا تھا پاکستان بننے کو، لیکن 1 سال بعد جب اسرائیل کا وجود سامنے آیا، اس جبری ریاست کا اعلان کیا گیا، تو پہلے جو وزیر اعظم تھا اسرائیل کا، اس نے اپنی پہلی تقریر میں کہا تھا کہ ہمیں کسی عربی ملک سے خطرہ نہیں ہے، اگر ہمیں خطرہ ہے تو پاکستان سے خطرہ ہے، کیونکہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ اور اسلام کے نام پہ معرضی وجود میں آیا ہے. لیکن آج ایک بہت چبھتا سوال یہ ہے کہ اسرائیل ابھی دن بدن گریٹر اسرائیل کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، حتیٰ کہ ابھی بیت المقدس یعنی ہماری مسجد اقصیٰ جہاں پہ واقع ہے اس کو اسرائیل کا دارالخلافہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور انشاءاللہ یہ کوشش ناکام ہوگی، یہ ہم اس کو کبھی بننے نہیں دیں گے. لیکن ہمارے لیے ایک سوال، بہت بڑا سوال یہ ہے کہ اسرائیل جس کو پاکستان اور افغانستان سے خطرہ تھا، جو اتنی دیر پاکستان سے خطرہ محسوس کر رہا تھا، آج وہ گریٹر اسرائیل کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے. تو سوال یہ ہے کیا پاکستان اور افغانستان کو اس نے زیر کر لیا؟ اگر زیر کیا تو ٹھیک، اگر نہیں کیا تو پھر کیوں اسرائیل آگے بڑھتا جا رہا ہے؟ یہ بہت بڑا اہم سوال ہے. اسی سوال کو ہم پاکستان کے مشہور صحافی اور تجزیہ نگار جناب اولیاء صاحب اور دیگر جو ہمارے مہمانان گرامی ہیں ان سے ڈسکس کریں گے کہ گریٹر اسرائیل کے قیام میں، گریٹر اسرائیل بننے میں جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ افغانستان اور پاکستان کی تھی. لیکن اب گریٹر اسرائیل کی طرف پیش قدمی ہو رہی ہے تو کیا وہ خطرہ ٹل گیا ہے؟ اگر ٹل گیا ہے تو کیسے ٹل گیا ہے؟ کیا اسرائیل نے ہمیں دبا کے رکھ دیا ہے؟ کیا ہماری فوج کم ہو گئی ہے؟ کیا ہماری تعداد کم ہو گئی ہے؟ کیا ہمارے جو ایمانی جذبے تھے وہ ٹھنڈے ہو گئے ہیں؟ بہت بڑے سوالات ہیں. جی ناظرین، اسرائیل کا وجود 1948 میں جب اس جبری ریاست کا اعلان کیا گیا، تب سے اہلیان فلسطین نے اس ریاست کو ماننے کا انکار کیا، اور اس وقت سے اسرائیل صہیونیت یہودی اہلیان فلسطین کے اوپر تابڑ توڑ حملے کر رہے ہیں. اور اس وقت سے ہمارے مسلمانان فلسطین وہاں پہ بچے شہید ہو رہے ہیں. آئے روز ہم دیکھتے ہیں ٹی وی چینلز پر، سوشل میڈیا پر ویڈیوز ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح وہاں پہ ظلم کا بازار گرم ہے. خواتین اسلام کی عزت کو تار تار کیا جا رہا ہے، بوڑھوں کو گھسیٹا جا رہا ہے، ان کی بزرگی کو پامال کیا جا رہا ہے، ماؤں کی گودیں اجڑ رہی ہے، اور ہماری معصوم بہنوں کی عزتیں تار تار ہو رہی ہے. ایک عرصہ اہلیان فلسطین یہ مظالم برداشت کرتے رہے. وہ زخم تاحال تازہ تھے کہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسا اعلان کر دیا جس سے پوری دنیا ہل کے رہ گئی ہے. اگرچہ اس کا صرف بیان کی حد تک تھا، لیکن بیان بھی تب دیا جاتا ہے ناظرین، یا تو یہ بیان گریٹر اسرائیل کے قیام میں ایک پیش رفت ہے، یا پھر یہاں پہ عالمی اسلام کے مسلمانوں کا ایک امتحان ہے. ناظرین، جب بھی دشمن وار کرتا ہے تو وہ کھل کے وار نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنے مد مقابل کو پہلے آزماتا ہے، اور آزمانے کے کئی طریقے ہوتے ہیں. ہمارے پاکستان کی قوم، ان کو بار بار آزمایا جاتا ہے. کبھی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، کبھی حرمت رسول پہ، کبھی حرمین شریفین پہ، کبھی بیت المقدس پہ. یہ ہمارے آزمانے کے حربے ہیں. لیکن اس آزمائش میں اگر ہم پورا نہ اتریں اور اپنے ایمانی جذبات کا اظہار نہ کریں، جس طرح ہم دیگر اسلامی جو مقدسات ہیں ہماری، ان کی پامالی کے اوپر ہم اپنا اظہار کرتے ہیں، اپنی قوت کا اظہار کرتے ہیں، مظاہرے کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، دنیا کو اپنے جذبات سے آگاہ کرتے ہیں،
تو اس حوالے سے بھی ہمیں پوری یعنی پاکستانی قوم کو مل کے ایک دکھانا ہوگا، عالمی دنیا کو دکھانا ہوگا کہ جب تک اہلیان پاکستان اور جب تک پاکستانی ایک بھی اس دنیا میں ہے تو تب تک صہیونی کیا بلکہ کوئی بھی طاقت ہم سے مسجد اقصیٰ کو چھین نہیں سکتی۔ اس وقت ہمارے ساتھ الجزائر سے ڈاکٹر اسماعیل امارہ صاحب فون کال پہ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے شرکت کی۔ ڈاکٹر صاحب فلسطین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر صاحب مسئلہ فلسطین کے بارے میں مسلمانان عالم اور خاص کر عرب ممالک کی کارکردگی کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا تعلق ایک عربی ملک سے ہیں، پاکستان میں بھی آپ رہے ہیں، بہت ساری لینگویجز آپ جانتے ہیں، اسی لیے ہم نے آپ کو تکلیف دی ہے۔ تو آپ نے عرب کو بھی دیکھا، عجم کو بھی دیکھا، اور اس مسئلے کو بھی آپ بخوبی جانتے ہیں، ایک عرصے سے یہ مسئلہ چلتا آ رہا ہے۔ تو اس حوالے سے عرب و عجم کی جو کارکردگی ہے وہ کیا آپ اس سے مطمئن ہیں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا تقاضا ابھی تک نہیں پہنچ گیا۔ جی، بیت المقدس ایک مرکزی ایشو ہے، ایک مرکزی قضیہ ہے۔ جی، ساری مسلمانان ہر جگہ ذمہ داری و حصہ لینا ضروری ہے۔ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ کیا کر رہا ہے، جی، لیکن متاسفانہ انفرادی لوگوں بہت کمزور ہے، جی، جی، سرگرمیاں بہت کمزور ہے، لیکن ظاہراً کچھ چیز ہے کہ ہمارا امید اچھا ہے کہ بہت لوگ مطلب ابھی اپنا ڈیوٹی اپنا ذمہ داری لیا وہ لے رہے ہیں۔ لہذا تو انشاءاللہ اگر ہمارا نوجوان و نسل صحیح سمجھنا کہ قضیہ فلسطین کی ہمارا ہے، ہر مسلمان کا، ہر جگہ میں، چاہے عرب میں، عجم میں، جزائر میں، پاکستان میں، وہ اپنا اگر لے لیا تو انشاءاللہ اقتہ عمل افیکٹ ہو جائے گا۔ چلیں، یعنی ہر مسلمان تو ہمارا جی ہمارا ذمہ داری ہے، ایک مالی تعاون ہے، ایک سیاسی تعاون ہے، ایک تبلیغ و نشر اشاعت کا تعاون ہے، ایک اصل انفرادی و ایک جماعی سرگرمیاں مطلب مزید برزور دینا، کیونکہ ایک ملک یا ایک انسان بڑا کام تو نہیں کر سکتا، لہذا تو ہر مسلمان حصہ لینا، ہر مسلمان اپنا ذمہ داری پورا لے لینا۔ جی، یعنی ہر مسلمان کو انفرادی طور پہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، ہر مسلمان کو، ہر اسلامی ملک کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ جی ڈاکٹر صاحب، بڑی اچھی بات کی ہے آپ نے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ الجزائر سے تعلق رکھتے ہیں اور اس وقت آپ پاکستان میں بھی ہیں، تو عالمی اسلام کے حوالے سے یقیناً آپ پاکستانی قوم کے اندر آپ رہ رہے ہیں، تو پاکستانی جو قوم ہیں ان کے جذبات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پاکستان تو ہم مسلمان ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنا رول ابھی تک صحیح دیا نہیں ہے، کیونکہ ہم مسلمان سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک بہت بڑا ملک ہے، بہت طاقتور ملک ہے، اور ایک اسٹیٹ مطلب بہت مطلب ایٹمی ملک ہے، قابل ہے کہ لیڈ کر سکتے مسلمان۔ لیکن انشاءاللہ ہمارا امید ہے کہ پاکستان اپنا رول ادا کریں گی، وہ اچھا انشاءاللہ مسلمانوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ اچھا، ویسے آپ عالمی اسلام کی پاکستان سے امیدیں کیا ہیں؟ شاید ہم پاکستانیوں کو اس کا احساس نہیں ہے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت عالمی اسلام پاکستان کو ایک لیڈر تک کے طور پہ دیکھنا چاہتا ہے، تو کیا امیدیں وابستہ ہیں عالمی اسلام کی پاکستان سے؟ ظاہر بات، پاکستان ہے، بڑا ملک ہے، پاکستان ہے، بہت طاقت ہے، نیوکلیئر اسٹیٹ ہے، اور مطلب ہر چیز ملتی ہے، اور قابل ہے کہ پاکستان لیڈ کر سکتے ہیں،
لیکن یہ ایک مسئلہ ہے کہ قیادت کا مسئلہ ہے. اگر کوئی اچھا قیادت آ جائیں امید ہے کہ پاکستان انشاءاللہ اپنا آئین نامہ کے مطابق اسلام کا لوائح اور لوگوں کو مطلب تشویق دینا کہ اپنا انفرادی اور حکومتی ذمہ داری اگر لے لیں گے انشاءاللہ ہو سکتا ہے انشاءاللہ کہ مسلمانوں کو لیڈ کر سکتے ہیں. ہمارا تو بہت بڑا امید ہے کہ پاکستان اپنا رول ادا کریں گے. تو ابھی فلسطین کے حوالے سے، کیونکہ فلسطین کا جو ایشو ہے یہ بالکل ابھی تازہ ہے، اس حوالے سے پورے یعنی دنیا میں احتجاجات ہوئے، مظاہرے ہوئے اور بہت بڑے دھرنے ہو گئے، جلسے ہو گئے، یعنی لوگوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا. تو اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ابھی آپ نے پاکستان کی حالت کو دیکھا ہے، پاکستان کی جو ابھی اس حوالے سے کارکردگی ہے اس سے بھی آپ مطمئن نہیں ہیں؟ میں دیکھو یہ ناکافی ہے. یہ تو ظاہر بات ہے، لوگ تو جوش و خروش سے وہ باہر نکلتے ہیں اور اپنا رائے اظہار کرتے ہیں، لیکن یہ ناکافی ہے. ہم چاہیے اوپر سطح پر اور نیچے انفرادی، جماعتی، حکومتی ساری موبلائز ہو جائے گا اور ایک مقصد کے لیے کہ ہمارا قضیہ، ہمارا مسئلہ ہے کہ فلسطین ہے، ہر چیز ہم تیار ہے کہ دے سکتے ہیں، قربانی دے سکتے ہیں. اور جو اچھا چیز ہے جو اکٹھ ہو جائے گا کہ مسلمانوں کو فلسطین میں، کیونکہ فلسطین مسلمان تو محاصرہ ہے، سنکشن ہے، تو ہمارا ان کے لیے وسائل پیدا کریں گے تاکہ مالی تعاون ہو جائے گا اور انٹرنیشنل لیول پہ یونائٹڈ نیشن میں تعاون کریں گے. ظاہر بات یہ تو ناکافی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز ہے ناکافی، صحیح ہے لیکن ناکافی ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، یہ ڈاکٹر اسماعیل امارہ صاحب الجزائر سے. ناظرین دیکھیں، یہی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں، ہماری مملکت سے، ہماری فوج سے، ہماری ریاست سے، کیونکہ اس میں دو رائے نہیں ہے، پاکستان اس وقت عالمی اسلام کا ایک لیڈر ملک ہے. اور اگر اس وقت عالمی اسلام کے جتنے بھی ممالک ہیں ان کے اوپر آپ نظر ڈالیں تو 2-3 ممالک ہی ایسے ہیں جن سے امت کو بڑی امیدیں ہیں. اس میں سر فہرست پاکستان ہے، سعودی عرب ہے اور ترکی ہے. لیکن نظریں پھر بھی پاکستان کے اوپر جمی ہوئی ہیں، کیونکہ پاکستان نے جو ایٹمی قوت اور ایٹمی طاقت ہے اور جو قوت اس نے اپنائی ہے، تو اس وجہ سے، اور پاکستان کے اندر جو صلاحیت ہے وہ شاید کسی اور ملک میں نہ ہو. لیکن افسوس پھر وہی بات جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ قیادت کا مسئلہ ہے. کاش ہمیں کوئی ایسی قیادت مل جاتی جو آج ہمیں لیڈ کرتی. صرف پاکستانی عوام کو لیڈر کی ضرورت ہے، باقی جذبات کے اوپر پاکستانی قوم کے جذبات اور ان کی اسلام پسندی پہ کوئی شک نہیں ہے. اگر ہمیں مخلص لیڈر مل جائے تو یقیناً ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. ڈاکٹر فرید صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ نے شرکت کی. ڈاکٹر صاحب فلسطین کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. ابھی پاکستان میں بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، کچھ سیاسی لوگ ہیں، اس دن ایک قرارداد پیش کی گئی قومی اسمبلی میں، تو اس میں بعض ایک جماعتوں کے لیڈران نے کہا کہ فلسطین ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یہ فلسطینیوں کا مسئلہ ہے، بلکہ 2 ممالک کا آپسی مسئلہ ہے، وہ جیسے اس کو حل کرنا چاہیں، ہمارا ان سے کیا لینا دینا. سر ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ مسجد اقصیٰ صرف فلسطینیوں کی ہے یا ہمارا بھی اس سے کوئی تعلق واسطہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ جو قرارداد کے دوران صرف ایک ممبر نے یہ بات کی ہے اور وہ اپنے خیالات میں معروف ہیں. محمود چکزئی صاحب نے یہ بات کی تھی اور محمود چکزئی صاحب جو خیالات اور نظریات اور تصورات رکھتے ہیں اور کس طرح پاکستان میں اور اس کے قیام کے بارے میں ان کا ایک ہے، اس لحاظ سے انہوں نے ایک بات کی. لیکن بحثیت مجموعی پورے پاکستان میں ایک ہی جذبات ہیں اور اس لحاظ سے اسمبلی ہو یا مختلف سیاسی پارٹیاں ہوں یا دینی پارٹیاں ہوں
یا عوام کے مختلف طبقات ہوں، وکلاء ہوں، تاجر ہوں، ہر جگہ مسئلہ فلسطین ہمارا مسئلہ ہے، امت کا مسئلہ ہے، ہمارا قبلہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات ہے، آپ کا ایک اہم ترین مرکز تھا آپ کے معراج کے خبر معراج کا، اور اس لحاظ سے اس سے کوئی حق ہے اسرائیل کا یا یہودیوں کا کسی صورت بھی نہیں بنتا۔ اور یہ کہ اس مسئلے کا نہ فلسطین سے صرف فلسطین سے تعلق ہے، نہ عربوں سے صرف تعلق ہے، یہ پوری امت کا مسئلہ ہے، اور پوری امت اس کو اپنا سمجھتی ہے۔ میرے آواز کی بنیاد پر پاکستان کا نقطۂ نظر جو ہے وہ اس کی وہ ترجمانی نہیں ہے، وہ ایک مختلف آواز ہے، اور ہر جو آواز جی اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی جو فلسطین کے حوالے سے امریکی صدر کا بیان سامنے آیا ہے، تو ڈاکٹر صاحب اس کا پس منظر کیا ہوگا؟ کیونکہ بہت سارے ممالک میں عوام باہر نکلی ہے، لوگوں نے اس کی مذمت کی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے فلسطین کا جو مسئلہ ہے اس میں کوئی پیش قدمی ہوگی، مسلمانان عالم اس میں آگے بڑھیں گے، یا پھر کیا، یعنی آپ اس کا پس منظر کیا ہوگا؟ کی صدر نے تو وہ کچھ کیا ہے جو انہیں کرنا چاہیے تھا، انہوں نے جہاں یقین دہانیاں کرائی ہوئی تھی اس کے اعتبار سے انہوں نے جو بات کی، پھر اپنے ملک کے اندر مختلف ایشوز پہ جو انہیں تنقید کا نشانہ کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ اس سے توجہ ہٹانے کے لیے بھی ایک نیا مسئلہ کیا، لیکن یہ اللہ کا شکر ہے کہ دنیا نے اس کا ساتھ نہیں کیا۔ وہ سلامتی کونسل میں تنہا، رشیا، چینا اور دنیا طاقت ہے، فرانس، جرمنی، اپنا عمارت خانہ بنائیں گے۔ ایک ناجائز طریقے سے فلسطین سختوں کی ریاست ہے، اور فلسطین کا اور یروشلم کا تعلق ہے، اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے ایک اعلان سے حیثیت کو تبدیل کر دے گا تو یہ کسی طرح بھی ممکن نہیں ہے۔ ویسے بھی اس کو سب نے تسلیم کیا ہوا ہے، اس کو اسرائیل کے مرکز کے طور پر اقوام متحدہ ہے، اس کے قراردادیں ہیں، اس سے اس پر جو ہے وہ مذاکرات ہو چکے ہیں، اس لیے کسی طرح سے بات ان کی جائز جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ، لگتا ہے آپ کہیں سفر پہ ہیں، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، پھر کبھی آپ کو تکلیف دیں گے۔ بہت شکریہ، سلامت رہیں، آپ نے ٹائم دیا۔ جی ناظرین، پاکستان سے امیدیں، عرض کر رہا تھا کہ پاکستان سے دنیا کی بہت بڑی امیدیں وابستہ ہیں، کیونکہ پاکستان ایک نظریے کی بنیاد پہ معرض وجود میں آیا، اور نظریے کا کوئی جغرافی حدود نہیں ہوتے، اس کی بارڈر نہیں ہوتی۔ آج اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ نہیں، فلسطین دو ممالک کا آپسی مسئلہ ہے، تو یقیناً یہ اس نظریے سے انحراف ہے جس نظریے کے بیس پہ ہم نے اس ملک کو حاصل کیا تھا۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے، اگرچہ یہ ایک فرد نے کہا ہے اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ اپنے بیانات اور اپنے خیالات کے حوالے سے بڑے معروف اور مشہور ہیں، وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو ہم اسمبلی میں بھیج رہے ہیں، غلطی تو ہماری ہے کیونکہ ووٹ ہم نے دیا ہے، ہم نے ان کو اپنا نمائندہ بنا کے بھیجا ہے۔ اب اگر وہ نہیں سمجھتے، وہ ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو اپنے مقدسات کے بارے میں علم نہیں ہے، تو کم از کم ہم عوام کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم ایسے لیڈروں کا انتخاب کریں جو کل اسمبلی میں جا کے ہمارے جذبات کو مجروح نہ کریں، بلکہ ہمارے جذبات کی قدر کریں اور ہمارے مقدسات کو اچھی نظر سے اور ان کے حوالے سے اسمبلی میں اپنی آواز اٹھائیں۔ اگر لوگ اسی طرح کے بیان دیں گے، اسمبلی میں ایک فرد نے دے دیا، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ اگر یہی بیان کسی باہر یعنی میڈیا اس کو اگر شو کرے، اس کو دکھائے، تو یقیناً یہ پاکستان کے اوپر ایک بہت بڑا دبا ہوگا، ایک سوالیہ نشان ہوگا کہ وہی پاکستان جس سے اسرائیل کو سب سے بڑا اور سب سے زیادہ خطرہ تھا، آج اسی پاکستان کی پارلیمنٹ میں کہیں عام ایک جلسے میں نہیں، کہیں اور نہیں، چوک چوراہے میں نہیں،
बल्कि उस जगह में जहाँ पे कानून साजी होती है, उस जगह में जहाँ पे मुल्क और मिल्लत के तकदीर के फ़ैसले होते हैं, जहाँ पे मुल्क की तरक्की के फ़ैसले होते हैं, जहाँ आइन और कानून की बात होती है, जहाँ आइन और कानून की बालादस्ती की बात होती है, अगर उस पार्लियामेंट में कोई ये बात कहे कि ये पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये फ़लस्तीनियों का मसला है, तो यकीनन ये पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और जो दुश्मनानी पाकिस्तान हैं उनके लिए यकीनन ये एक बहुत मुस्बत पॉइंट होगा कि वो ये समझें कि हम अपनी चालों में कामयाब हो गए, हमने पाकिस्तान में ऐसे लोगों को तैयार कर लिया। यकीनन वो बड़े अरसे से लगे हुए हैं कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों को तैयार कर लें, तो यकीनन ये उनके लिए मुस्बत और हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए एक मनफी पॉइंट है कि वो ये समझें कि हमने अपने ऐसे लोगों को पार्लियामेंट तक पहुंचा दिया। इससे कबल नाजरीन, मैं आप देख रहे हैं, देख चुके हैं, आपके सामने था सब कुछ कि ख़त्म नबूवत का मसला पार्लियामेंट में, वहाँ पे भी यानी ख़त्म नबूवत के ऊपर डाका डाला गया, वो भी पार्लियामेंट में। बड़ी अजीब सूरत हाल है नाज़रीन, ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है, एक सवालिया निशान है हमारे पार्लियामेंट के ऊपर, हमारी हुकूमत के लिए, हमारे अवाम के जज्बात के साथ ये जो खिलवाड़ खेला जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ख़त्म नबूवत के मसले के ऊपर डाका डाला जा रहा है पार्लियामेंट में, फ़लस्तीन को, मसले फ़लस्तीन की संगीनी से इन्हिराफ किया जा रहा है पार्लियामेंट में, गैर आईनी और गैर शरई कवानीन बनते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट किसकी? पाकिस्तानियों की। पार्लियामेंट में नुमाइंदे किसके? पाकिस्तानियों के। जब पाकिस्तान की पार्लियामेंट में ऐसा होगा तो यकीनन ये हमारी कामयाबी नहीं है। कहीं हम ये ना समझें कि हमारे लीडर ने बड़ा दलेराना और एक बड़ा फैसला किया है और एक बहुत बड़ा बयान दिया है और उन्होंने बड़ा गर्मजोश खिताब किया है पार्लियामेंट में और मसले को ठुकरा दिया है। ये हमारी नाकामी है, क्योंकि दुश्मन हमारी घरों तक आ गए हैं, दुश्मन हमारी पार्लियामेंट तक घुस गए हैं, दुश्मन हमारे इदारों के अंदर घुस गए हैं, दुश्मन इस हद तक यानी दलेर हो गए हैं, इस हद तक उनको हौसला मिला है कि अब वो हमारे कानून के अंदर तरमीम कर रहे हैं, अब वो हमारी आइन के अंदर तरमीम कर रहे हैं, अब वो हमारा जो नज़रिया है उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। ये अहलियान पाकिस्तान के लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। और ऐसे रहनुमा और ऐसे लीडरान जो पाकिस्तान का खाते हैं, जो पाकिस्तानी अवाम जो मुहिब वतन हैं, जो मुहिब इस्लाम हैं, उनके वोट के बलबोते पार्लियामेंट की कुर्सी तक पहुंच जाएं और फिर जाके गैरों की ज़ुबान बोलें और दुश्मन की ज़ुबान बोलें, तो अगरचे इससे हमारे जज्बात मजरूह नहीं हो सकते, अगरचे इससे हमारा जो इस्लाम के साथ रिश्ता है वो ख़त्म नहीं हो सकता, लेकिन ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। हाफिज़ इदरीस साहब, नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान, हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाफिज़ साहब बहुत शुक्रिया। हाफिज़ साहब हम बात कर रहे हैं अक्सा की पुकार उम्मती मुस्लिमा के नाम। हाफिज़ साहब एक सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि अभी जमात इस्लामी और दीगर जो हमारी मजहबी जमातें हैं उनकी कोशिश से MMA की बहाली मुमकिन हुई और कल ही उसका ऐलान हुआ है उसकी बहाली का, तो ये एक अच्छा कदम है मजहबी जमातों के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए। लेकिन उसमें जो मंशूर है MMA का और जो उनका एजेंडा है उसमें क्या फ़लस्तीन के हवाले से कोई पॉइंट हैं, कोई नुकात हैं? क्योंकि इस वक्त फ़लस्तीन का मसला संगीन सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है और पाकिस्तान की कौम की नज़रें और उनकी उम्मीदें इन्हीं मजहबी जमातों के से वाबस्ता हैं। फ़लस्तीन का मसला जो है ये पूरे आलम इस्लाम का मसला है और बैतुल मक़दस जो है हर मुसलमान के दिल की धड़कन में है। जी बिल्कुल, हमारा क़िबला अव्वल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेराज के सफर पे जाना वहीं से अल्लाह ताला ने मुक़द्दर फरमाया था और फ़लस्तीन को किसी सूरत भी कोई मुसलमान पूरी दुनिया में इसराइल की नापाक रियासत का दारुल हुकूमत कबूल नहीं करेगा। और इस पर हम शुक्रिया अदा करते हैं उन तमाम ममालिक का जो गैर मुस्लिम होने के बावजूद भी इस मौका पर ट्रंप के जालिमाना फैसले के खिलाफ यकजान और यकजुबान है। यूरोपियन यूनियन ने भी ये बात कही है, यूरोप के तमाम मुल्कों ने ये बात कही है, रूस और चीन ने ये बात कही है
اور OIC کے اجلاس میں اردوغان نے بڑی جرت مندی کے ساتھ پوری امت مسلمہ کا کیس پیش کیا ہے. ہم اس کی بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اس کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں پوری امت مسلمہ کی طرف سے. جہاں تک پاکستان کی دینی یا مذہبی جماعتوں کا تعلق ہے, ہر جماعت نے اس پر اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے اور بالکل درست ترجمانی کی ہے. کوئی بھی ایک گروہ بھی ایسا نہیں ہے, مسلمانوں کی کوئی جماعت ایسی نہیں ہے جس نے اس مسئلے کے اوپر اپنے جذبات کا اظہار نہ کیا ہو. جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے, سب سے پہلے گزشتہ جمعہ کو پورے ملک کے اندر ہم نے یوم فلسطین منایا اور اس فیصلے ٹرمپ کے فیصلے کے خلاف احتجاج کیا. انشاءاللہ 26 دسمبر کو ہم کراچی میں اسی ایشو کے اوپر ملین مارچ کا اعلان کر چکے ہیں جماعت اسلامی کی طرف سے. اور جہاں تک MMA کا تعلق ہے تو MMA کی ساری جماعتیں بھی اس بات پر متفق ہیں کہ بیت المقدس کو کسی بھی صورت اسرائیل کا قبلہ تسلیم نہیں کیا جائے گا. کوئی مسلمان خواہ وہ سیکولر ہے یا دینی اور مذہبی ہے, کوئی بھی اس معاملے میں اختلاف نہیں کرتا اور اس پر پوری کی پوری قوم یکسو, پوری کی پوری ملت اسلامیہ یک زبان اور یک قدم ہے انشاءاللہ. اچھا آپ صاحب, جماعت اسلامی کی اس حوالے سے خاص کر فلسطین کے ایشو پہ جو کارکردگی ہے مملکت میں, جو پاکستان کی سیاسی اور مذہبی جماعتوں میں, وہ یقیناً قابل تحسین ہے اور ہماری دعا ہے جماعت اسلامی کے ساتھ اور پوری قوم کے ساتھ. لیکن حافظ صاحب, جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا اس حوالے سے, کیونکہ وہ سیاسی جماعتیں بھی اسی پاکستانی قوم کی, اور پاکستانی قوم محب وطن ہے, محب اسلام ہے. اس حوالے سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی کیا بات کہہ رہے ہیں آپ. حافظ صاحب کیا بات کہہ رہے ہیں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی. جی حافظ صاحب, میں عرض کر رہا تھا جماعت اسلامی کی اس حوالے سے کارکردگی قابل تحسین ہے, لیکن جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ ہمارے جو دینی اسلام کی جو اقدار ہوتی ہے, جو شاعر ہیں, ان کے حوالے سے ان کی کارکردگی اتنی یعنی متاثر کن نہیں ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھ. جی سیاسی جماعتیں جو ہیں سیکولر سوچ ہے ان کی. اب یہ ختم نبوت کے حوالے سے جو کچھ انہوں نے حرکت کی تھی اور اس کے نتیجے میں وزیر قانون جو ہے اس کو استعفیٰ بھی دینا پڑا, اور اب مطالبہ یہ ہے کہ پنجاب کا وزیر قانون رانا ثناء اللہ استعفیٰ دے, اور ہم اس کی بھی حمایت کرتے ہیں اس مطالبے کی, اور یہ مطالبہ بالکل درست اور جائز ہے. لیکن اس نے بھی حلقہ افزائی کی تھی, بعد میں اس نے اپنا موقف بدلا. لیکن یہ موضوع ایسا ہے کہ اس پر ایک بار بھی کسی نے حلقہ افزائی کی ہے تو اسے کسی منصب پر ہم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور بالکل یہ مجھ سے کا فیصلہ ہے پوری امت مسلمہ کا. سیکولر لوگ یا سیکولر جماعتیں کوئی بھی مذہب کے خلاف, دین کے خلاف, دینی اقدار کے خلاف, دینی شعائر کے خلاف کوئی حرکت کریں گی تو انشاءاللہ پوری کی پوری قوم کھڑی ہوگی. یہ قوم کسی معاملے میں بدعمل تو ہو سکتی ہے, لیکن یہ قوم کئی دینی شاعر اور دینی معاملات اور تحفظ ناموس رسالت اور دیگر چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں کبھی بھی کسی موقع پر بھی انہوں نے بزدلی اور بے غیرتی نہیں دکھائی. جی بالکل. اور الحمدللہ یہی اس قوم کی زندگی کی علامت ہے. باوجود دیگر خامیوں کے یہ جو مسائل ہمارے جذبات کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کی جاتی ہے, اور مذہبی دنیا کے لوگ ہوں یا مسلمان ملکوں کے سیکولر عناصر ہوں, تو اس کو کبھی ہم برداشت نہیں کرتے, کوئی مسلمان بھی برداشت نہیں کرتا. اور انشاءاللہ آئندہ بھی یہ قوم بیدار رہے گی اور اس قسم کی جو نقب لگانے والے ہیں ان کو انشاءاللہ ناکام کرے گی اور یہ نامراد ہو گیا. اچھا آپ صاحب, آخری سوال پوچھنا چاہوں گا. جماعت اسلامی یعنی فلسطین کے حوالے سے ابھی جو ملین مارچ کا اعلان کیا ہے کراچی میں, تو اس کے علاوہ کوئی کمیٹی بھی تشکیل دی گئی ہے, کوئی اس طرح کی کمیٹی جو حکومت کے ساتھ, ریاست جو ہمارے حکمران ہیں ان کے ساتھ بات کرے, یا پھر عالمی سطح پہ جا کے دیگر ممالک کے حکمرانوں کو ساتھ ملائے, مثلا ترکی, سعودیہ اور انڈونیشیا, ملیشیا, دیگر جو اسلامی ممالک ہیں؟ تمام مسلمان ممالک کے سفارت خانوں سے بھی اور غیر مسلم ملکوں کے سفارت خانوں سے بھی ان کے ساتھ ہمارے وفود ملاقاتیں کرتے ہیں, کر رہے ہیں. اور کراچی کے ملین مارچ کے لیے باقاعدہ اس کے انتظامات کے حوالے سے کمیٹیاں بنا دی گئی ہیں, اور انشاءاللہ وہ بہت ہی کامیاب ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. چلیں جی آپ صاحب, بہت شکریہ, سلامت رہیں. جی ناظرین, یہاں پہ ایک وقت ہوا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد ہم
دوبارہ سے آتے ہیں اور ہمارے کچھ مہمانان گرامی ہیں ان سے رابطے کی کوشش کرتے ہیں، اور وجہ جو اہم وجہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان سے خطرہ کیوں ہے اسرائیل کو، اس کی تھوڑی سی وضاحت تو حافظ صاحب نے کر دی کہ ہماری قوم، پاکستانی قوم گناہگار ہو سکتی ہے، دیگر معاملات میں شاید ان سے لاکھ غلطیاں ہوں، خطائیں ہوں، لیکن جو اسلامی اقدار ہیں، اسلامی شاعر ہیں، ان کے حوالے سے پاکستانی قوم نہ ریاست کی بات مانے گی اور نہ ڈونلڈ ٹرمپ کی اور نہ دوسرے تیسرے کی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ ایک میں اکثر ناظرین یہ کہا کرتا ہوتا ہوں کہ پاکستانی قوم ایک انڈیا کے مسئلے پہ اور دوسری جو ہماری اسلامی اقدار ہیں ان کے حوالے سے پاکستانی قوم کسی مصالحت کا شکار نہیں ہو سکتی۔ یہ دشمنانی اسلام اور دشمنانی پاکستان کی خام خیالی ہے کہ وہ کبھی ہماری آزمائش کے لیے ختم نبوت کا مسئلہ چھیڑ دیتے ہیں، تو کبھی دوسری تیسری ہماری شاعر کو ٹھیس پہنچانے کے لیے ہمیں آزماتے رہتے ہیں، لیکن ہمیں فخر ہے کہ پاکستانی قوم نے ہر بار بھرپور انداز میں ان کی ناکام سازش کو ناکام بنانے کی کوشش کی ہے۔ لیکن اس بار فلسطین کے حوالے سے یہ بات مجھے تھوڑی سی تکلیف دہ محسوس ہو رہی ہے کہ فلسطین کا جب بھی مسئلہ ہوتا ہے تو صرف ایک، اگر حق اور سچ بات کہوں میں اور تعصب کے اینک اتار کے کہوں تو صرف اور صرف جماعت اسلامی پیش ہوتی ہے۔ جس طرح شروع میں نے علی محمد خان صاحب سے کہا کہ دیکھیں پاکستان میں پی ٹی آئی ہے، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، جمعیت علماء اسلام، مرکزی جمعیت اہل حدیث اور دوسری تیسری جتنی بھی بڑی جماعتیں ہیں وہ بھی اسی قوم کی ہیں، وہ بھی ان پاکستانیوں کی جماعتیں ہیں، وہ لیڈر بھی ہمارے لیڈر ہیں، یعنی ہماری وجہ سے وہ لیڈر بنے ہیں، لیکن جب وہ ہمارے جذبات کا احترام نہ کریں اپنی سیاست کے لیے تو وہ اسلام آباد میں سینکڑوں دنوں تک اپنا دھرنا جاری رکھیں، احتجاج کریں، مظاہرے کریں، ملین مارچ اور لانگ مارچ کریں، لیکن جب اس طرح کی بات آتی ہے تو صرف جماعت اسلامی ہی کیوں سامنے آتی ہے؟ باقی کیا یہ فلسطین صرف جماعت اسلامی کا ہے، یا صرف یہ مذہبی جماعتوں کا ہے، یا صرف ان لوگوں کا ہے جن کو فلسطین کے حوالے سے تھوڑا سا علم ہے؟ کیا ہمارا قبلہ اول کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی ہمارا تعلق نہیں ہے؟ کیا معراج کے سفر سے ہم لا علم ہیں؟ یعنی بہت سارے ایسے چیزیں ہیں کہ جو تکلیف دہ محسوس ہوتی ہے، اور بے حد تکلیف ہوتی ہے جب سیاسی جماعتیں اپنی سیاست کے لیے، اور بعض افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بعض مذہبی جماعتیں بھی اپنے یعنی سیاست کے لیے، الیکشن کمپین کے لیے وہ بہت بڑے بڑے جلسے کرتے ہیں، لیکن جب اسلامی اقدار کی بات آتی ہے تو وہ بالکل گنگے ہو جاتے ہیں، بہرے ہو جاتے ہیں، صرف میڈیا کی حد تک مذمت یا پھر مذمتی قرارداد پیش کرتے ہیں، لیکن اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے۔ یار اگر آپ سیاست کے لیے، الیکشن کے لیے، انتخابات میں دھاندلی کے لیے اور کرپشن کے لیے باہر نکلتے ہیں، سڑکوں پر نکلتے ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم دھاندلی کے خلاف ہیں، دنیا کو دکھاتے ہیں کہ ہم ظلم کے خلاف ہیں، تو پھر یہ بھی دکھانا ہوگا ہمیں کہ ہم مسجد اقصیٰ کے خلاف جو ڈونلڈ ٹرمپ نے احمقانہ بیان دیا ہے ہم اس کے شدید خلاف ہیں، حرمین شریفین پہ جب آنچ آتی ہے ہم اس کے شدید خلاف ہیں، ہمارے دینی شاعر ختم نبوت پہ جب آنچ آتی ہے ہم اس کے شدید خلاف ہیں، اور جب ہم بحیثیت قوم اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کریں تو یقیناً جو اسرائیلی وزیر اعظم نے، پہلا جو وزیر اعظم تھا، اس نے جو کہا تھا کہ ہمیں کسی اور سے خطرہ نہیں بلکہ صرف اور صرف پاکستان اور افغانستان سے خطرہ ہے، تو وہ بات آج بھی ان کے دل و دماغ میں بیٹھ جائے گی۔ بصورت دیگر جس طرح ابھی وہ مسجد اقصیٰ کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں، کبھی وہ القدس کو اسرائیل کا دارالخلافہ بنانے کی بات کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے وہ جذبات ٹھنڈے پڑ گئے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو خطرہ تھا اسرائیل کو ہم سے، پاکستانیوں سے، پاکستانی حکومت سے، پاکستانی قوم سے، وہ خطرہ آہستہ آہستہ ٹلتا جا رہا ہے، تب ہی تو وہ اپنے مقاصد، مذموم مقاصد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ ہم ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں۔
वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आप नाजरीन को खुश आमदीद। नाजरीन, अभी हम पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार जनाब औरिया साहब से बात करेंगे कि ग्रेटर इसराइल के क़ियाम में पाकिस्तान कैसे पाकिस्तान रुकावट था और क्या अब वो रुकावट ख़त्म हो गई जो वो दिन ब दिन इसराइल की तरफ, ग्रेटर इसराइल के क़ियाम की तरफ पेशकदमी कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। औरिया साहब बहुत शुक्रिया सर, आपका टाइम लिया हमने। औरिया साहब, ग्रेटर इसराइल के क़ियाम में पाकिस्तान सबसे बड़ी रुकावट समझा जाता था, अब वो रुकावट क्यों थी, यानी क्यों इसराइल को पाकिस्तान से ख़तरा था, एक तो ये। दूसरी, अब दिन ब दिन ग्रेटर इसराइल के क़ियाम की तरफ इसराइल पेशकदमी कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान से जो ख़तरा था वो टल रहा है या टल गया है? क्यों वो दिन ब दिन बैतुल मक़दस की तरफ बढ़ रहे हैं? देखें, एक तो बात ये है कि आप ये देख लें कि जो इसराइल जो है मरूजी हालात के हिसाब से क्या कर रहा है जी, और दूसरा ये देखें कि जो तीनों इब्राहिमी मज़ाहब हैं उन्होंने इसराइल के बारे में अपना क्या तस्वर बना रखा है और उनके मज़ाहब ने उनको क्या बताया हुआ है। ग्रेटर इसराइल जो है कोई यहूदियों का अपना ख्वाब नहीं है, ये ख्वाब उन्होंने बेसिकली उनके मजहब से लिया है कि एक दिन उनका मसाया आएगा और वो वहां पर ग्रेटर इसराइल बनाएगा। दूसरी बात यह है कि ईसाइयों ने भी ये तस्वर अपने मजहब से लिया है कि जब तक हैकल सुलेमानी नहीं बनता उस तक हजरत ईसा वापस लौट के वापस नहीं आएंगे। और तीसरा, मुसलमानों का तस्वर है कि ग्रेटर इसराइल जो है एक लेवल पे बन जाएगा, वहां हुकूमत होगी और पूरे का पूरा अरब का एक मेजॉरिटी हिस्सा जो ममारत है उनके पास चले जाएंगे और फिर उसके मुकाबले पे खड़े होंगे। यहूदी जो है वो पूरी दुनिया के बेहतरीन पुराताइश इलाकों को छोड़ के, जर्मनी को छोड़ के, इंग्लैंड को छोड़ के, फ्रांस को छोड़ के, न्यूयॉर्क को छोड़ के वहां पहुंचे हैं लड़ने के लिए। अब जब 67 में उन्होंने बैतुल मक़दस फतह किया है, यरूशलेम फतह किया है, तो इसका जश्न उन्होंने मनाया था पेरिस में, क्योंकि पेरिस उनका अभी तक हेडक्वार्टर है। वो जो बेसिकली जो उनके प्रोटोकॉल लिखे गए थे वियना के बाद में ही लिखे गए थे, तो उसमें जो उनका जो डेविड बेन गुरियन था उसने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उसने कहा, लुक, Pakistan is the only country which is ideologically equivalent to us. जी, तो इससे आप बच के रहेगा, क्योंकि जाहिर बात है अरब जो हैं वो अरब नेशनलिज्म में गुम हो जाएंगे, कुर्दों में चले जाएंगे, मिस्र में चले जाएंगे, लेकिन एक मुल्क है कि जो झंडा उठाता रहेगा। लेकिन असल मसला ये है कि जो अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयों को देखें तो एलिया में जो झंडे गाड़े जाएंगे वो झंडे खुरासान से होंगे, और खुरासान का जो इलाका है ये अफगानिस्तान का पूरा इलाका, किसी हद तक हमारा KPK और ईरान का मशहद का थोड़ा सा ये खुरासान में आता है। बाकी हमारी जो पाकिस्तान की जंग है वो तो रसूलुल्लाह ने फरमाया गज़वतुल हिंद जो है उसके बारे में कि जब आप हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ के लाओगे तो ईसा इब्न मरियम को अपने दरमियान पाओगे। तो ये जो पूरी की पूरी, अगर यहूदी अपनी बातों पे ईमान रखते हैं, अपनी यकीन रखते हैं, अपनी किताब की यकीन रखने के बुनियाद पे पूरी दुनिया से चले आ रहे हैं वहां पर, वहां को वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए नहीं चले गए, वहां वो कोई पेस्चरल लैंड नहीं है जिसको बिल्ड करने के लिए गए हों, वो खालिस्तान हमसे लड़ने के लिए गए हैं। तो हमें भी अपनी ही जो इंजेक्शन है, हमें जो बताया गया रसूलुल्लाह से या कुरान से, तो उसकी वजह से हमें आगे बढ़ना। तो ये तो बनता नजर आ रहा है, और हम तो बड़े अरसे से कहते चले आ रहे थे कि ये होगा, और आप हमने कोई तैयारी नहीं की हुई इसकी। तो अभी सर पाकिस्तान का इस हवाले से क्या रद्द अमल होना चाहिए? अभी जो हमारा रियासती रद्द अमल है फ़लस्तीन के हवाले से, इस संगीन मसले के हवाले से, क्या आप उससे मुतमईन हैं या नहीं? नहीं, मैं कह पूरी मुस्लिम उम्मा का रवैया बिल्कुल खत्म है। देखिए चौथी जो इसराइल जंग हुई है वो हुई है यौम कपूर के दिन, ये था 3 अक्टूबर 1973 को, ठीक है जी। जब आखिरी ये जंग हुई है, जब उन्होंने शाम और मिस्र के दरमियान जंग हुई थी, तो शाम के पास को 1100 टैंक थे और इजराइल के पास 157 टैंक थे। तो शाम ने अपनी गोलान हाइट्स वापस ले ली थी, फिर सिनाई का जो हिस्सा था वापस लेके उन्होंने अपना वहां तक आ गए थे मिस्री वे से। लेकिन थोड़ी देर के बाद अमेरिकन असिस्टेंस, अमेरिकन एड जब पहुंची है, तो जो इन्होंने गोलान, इजराइल ने फतह कर लिया था गोलान को, और मिस्र जो था वो भी उन्होंने स्वेज किनारे तक पहुंच गए थे इसराइल वाले। तो उस पर शाह फैसल की क़यादत ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया था। उन्होंने 22 अक्टूबर को आयल एम्बार्गो लगाया था, और उस आयल एम्बार्गो के तहत उन्होंने ये किया था कि 5 बड़े मुल्क जो थे
جنہوں نے اسرائیل کی مدد کیا ان کا تیل بند کر دیا تھا. اور پہلی دفعہ ہوا تھا کہ ایک کیوس پیدا ہو گیا, اور اس کیوس کے ساتھ وہ آگے جا کے انہوں نے کی راشننگ شروع ہو گئی تھی, اور وہ لوگ جو تھے وہ لائنوں میں لگنا شروع ہو گئے تھے. اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ پہلی دفعہ 1930 کے بعد مارکیٹ کریش کی تھی, اور مارکیٹ کریش کرنے کے اوپر 27 اکتوبر کو کسنجر آگاوا یہاں آیا تھا, اور اس نے اسرائیل کو قائل کیا تھا کہ تم واپس آ جاؤ, اور انہوں نے ایگریمنٹ کیا تھا, اور انہوں نے سینا سے واپس کی تھی, اور پھر اس کے بعد 30 مارچ کو ہاسٹیلٹی ختم ہوئی تھی. اور اس کے بعد آپ اندازہ کریں کہ انہوں نے 3 مہینے کے بعد فیصل کو شہید کروا دیا ایک بندے تھے. اس وقت شاہ فیصل جیسی قیادت چاہیے تھی, جو کہ مسلمانوں میں نہیں ہے, اور یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا اولیاء صاحب, آخری سوال معذرت کے ساتھ, آپ کا ٹائم بہت, آپ کہیں جا بھی رہے ہیں. اولیاء صاحب, ابھی جو رجب طیب ایردوان نے جو ہنگامی اجلاس بلایا OIC کا, تو اس سے ہم کچھ امیدیں وابستہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ بالکل کوئی امید نہ ہوتا ہے. انہوں نے ایک درخواست کی ہے کہ آپ وڈرا کر لیں, وڈرا نہ کریں ورنہ دیکھیں 1 ارب 70 کروڑ مسلمان ہیں صرف اس وقت. وہ اتنی بڑی مارکیٹ ہے, یہ مارکیٹ اگر یہ کہہ دے کہ ہم آپ سے پروڈکٹس نہیں خریدیں گے, بین کر دیں, تو پورا کارپوریٹ کلچر جو گر جاتا ہے نیچے, تو برباد ہو جاتا ہے. لیکن نہیں کریں گے. جو فیصل کو انہوں نے کہا تھا کہ تم ایسا کرو گے تو تم ہم تیل نہیں خریدیں گے, تم بھوکے مر جاؤ گے. اس نے کہا تھا ہم عرب جو ہیں 1 اونٹ اور 1 خیمے میں زندگی گزارنے کی آتی ہیں, ہم واپس چلے جائیں گے. اور حالت یہ تھی کہ یورپ واپس آ گیا تھا, اس نے گھٹنوں کے بال واپس آ گیا تھا, فیصل واپس نہیں ہوا تھا. تو ابھی ہمیں کوئی امید نہیں رکھنی چاہیے ان سے؟ مجھے تو کوئی امید نہیں. چلیں جی, بہت شکریہ, سلامت رہیں اولیاء صاحب, آپ نے شرکت کی. جی ناظرین, اولیاء صاحب کا بڑا ہی اچھا تجزیہ آپ ناظرین نے سن لیا کہ گریٹر اسرائیل کے قیام میں, یہ تو ان کی جو کتابیں ہیں, مقدس کتابیں ہیں, ان سے انہوں نے نظریہ لیا ہے, اور اولیاء صاحب نے اس کا پورا ایک خطہ اور ایک نقشہ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے رکھ دیا ہے. ابھی جو OIC کا اجلاس ہوا ہے, اگرچہ بہت سارے لوگوں کو ان سے بڑی اچھی امیدیں ہیں وابستہ تھی, لیکن اولیاء صاحب نے تو کلیت انکار کر دیا کہ ہمیں کوئی امید وابستہ نہیں رکھنی چاہیے, کیونکہ یہ اجلاس کئی بار ہوتے رہے ہیں, اور بہت سارے ایشوز جو عالمی اسلام میں وقوع پذیر ہوئے ان کے اوپر یہ اجلاس بلائے گئے, لیکن نتیجہ ہمیں اس کا کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا. تو اب ہم کیا نتیجہ اور کیا نتیجے کی امید رکھ سکتے ہیں؟ یہ تو ہر کسی کا اپنا اپنا تجزیہ ہے. لیکن ناظرین, ہمارے پاس وقت بالکل ختم ہے, اور 1-2 مہمان جو ہمارے ساتھ جنہوں نے آنا تھا وہ بھی معذرت کر چکے ہیں. تو آپ سے اجازت لینے سے قبل میں اپنی شروع والی بات آپ ناظرین کی یاد دہانی کے لیے دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ پاکستان صرف اور صرف زمین کا بٹوارہ نہیں تھا. پاکستان یہ لا کے اوپر بنا ہے, نفی اس میں, جس طرح اللہ رب العزت کی الوہیت عبودیت میں ہم ہر ایک اللہ کے ما سوا کی نفی کرتے ہیں, اسی طرح ہمیں ہر ظلم کی نفی کرنی چاہیے. وہ ظلم چاہے کہیں پہ بھی ہو, چاہے برما میں ہو, چاہے افغانستان میں ہو, چاہے کشمیر میں ہو, کیونکہ امتی مسلمہ کی اور ان مظلوموں کی امیدیں ہم سے وابستہ ہیں. اور اگر اسی طرح ہم بے رخی اختیار کریں جس طرح ہم اختیار کر رہے ہیں, تو یقیناً یہ ہماری بدقسمتی ہے. اللہ رب العزت نے اگر ہمیں یہ فرصت دی ہے, ہمیں عالمی اسلام کا قائد بنایا ہے, ہمیں ایٹمی ملک بنایا ہے, تو ہمیں اس نعمت کی شکر گزاری کرتے ہوئے امت مسلمہ کی امیدوں کے اوپر پورا اترنا ہوگا. بصورت دیگر اگر ہم ناشکری کریں تو یقیناً خداوند ذوالجلال کا عذاب بہت بڑا ہے. یہ ہم کہیں بھی کسی بھی وقت ہمیں یہ خام خیالی نہ رہے کہ اگر ہم نہ اٹھیں تو بیت اللہ پہ خدا نخواستہ کوئی حملہ کر دے گا, اگر ہم اپنے جذبات کا اظہار نہ کریں تو خدا نخواستہ مدینہ کے اوپر کوئی حملہ کر دے گا, اگر ہم اپنے جذبات کا اظہار نہ کریں تو ختم نبوت کا قانون نکل جائے گا. ناظرین, یہ اللہ رب العزت کی مقدسات ہیں, ان کی حفاظت اللہ رب العزت نے روز اول سے کی ہے, اور اب بھی وہ کرنا جانتا ہے. وہ ذات نہ پاکستانیوں کی محتاج ہے اور نہ ترکیوں اور نہ سعودیوں کی. وہ اپنے مقدسات کی حفاظت کرنا بخوبی جانتا ہے, لیکن آزمائش کی گھڑی ہوتی ہے. یہ اس وقت ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ قبلہ اول ہمیں پکار رہا ہے, امتی مسلمہ کو پکار رہا ہے. یہ صرف فلسطینیوں کی مسجد نہیں ہے,
یہ مسجد اقصیٰ ہمارے لیے تیسرا یعنی حرم کی حیثیت مسجد حرام اور مسجد نبوی کے بعد مسجد اقصیٰ کا درجہ ہمارے لیے اسی طرح مقدس ہے جس طرح حرمین شریفین کا ہے۔ یہ صرف فلسطینیوں کا نہیں ہے کہ وہ ہی تقریباً 7 دہائیوں سے شہادتیں پیش کر رہے ہیں اس مسجد کی خاطر، اس مقدس سرزمین کی خاطر، اور ہم خاموش تماشائی بنے بیٹھے ہیں۔ اس میں پوری امتی مسلمہ کے حکمرانوں کا اپنا اپنا کردار ہے جسے ادا کیے بغیر ہم اللہ کے ہاں بھی مجرم ہیں اور اس دنیا کی نظروں میں بھی ہم مجرم ہیں، اور دشمن کے لیے ہم راہ ہموار کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے، جو کہ ہرگز 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 ہمارے حق میں نہیں ہے۔ ناظرین، اسی میسج اور اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان عبداللہ عالم زیب کو اجازت دیجیے اگلے پروگرام تک، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔